محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت مبارکہ، اور یہ ہماری چوتھی نشست ہے اس موضوع کے اوپر۔ تیسری نشست میں ہم نے جو بیان کیا تھا اس میں حضرت سیدہ پاک کی مدنی زندگی کے چند پہلو بیان ہوئے تھے، اور آپ کی شادی کا بیان ہوا تھا کہ آپ کا نکاح ہوا، پھر بعد میں جب آپ کی رخصتی ہوئی کہ ماہ صفر 2 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اور ماہ ذوالحج کی 22 تاریخ کو حضرت سیدہ پاک کی رخصتی ہوئی۔ اب جب رخصتی ہو گئی اور حضرت سیدہ پاک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں تشریف لے آئیں، تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کے اندر ایسی بے مثال اور سادہ زندگی گزاری، صبر و رضا کی تفسیر بن کر، الفقر و فخری کی تفسیر بن کر، صبر و رضا کی تفسیر بن کر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفقر و فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی پرورش فرماتے ہوئے فقر و غنا کی تعلیم و تربیت بچپن سے ہی کر دی تھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بچپن سے فقر و غنا میں آپ نے گزارا، تو سیدہ پاک کی جوانی فقر و غنا میں، سیدہ کی زندگانی فقر و غنا میں، پھر فقر ہی فقر تھا، نہ بھوک کی شکایت تھی، نہ تکلیف، نہ تنگ دستی میں پریشانی، نہ راحت میں خوشی، اور نہ بس صبر تھا، غنا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ تو شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صبر کا حال یہ تھا کہ ابھی شادی کو چند دن گزرے تھے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کچھ کھانے کو مانگا، تو آپ فرمانے لگیں، اے علی 3 دن ہو گئے گھر میں جو کا ایک بھی دانہ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا تو پریشان ہو گئے، اور دل میں سوچنے لگے کہ میں تو فاقوں کا عادی تھا ہی، یہ کیا ہو گیا کہ سیدہ پاک بھی 3 دن سے فاقے سے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، اے فاطمہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ انتظام کر دیتا؟ تو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں کہ اے پیارے علی، مجھے ابا جان نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹی علی کو پریشان نہ کرنا اور اسے مانگ کر اسے شرمندہ نہ کرنا۔ اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت سیدہ پاک کے گھر میں جلوہ فروز ہوئے، تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آٹا گوندھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ادھر آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، ادھر قرآن کریم کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں، اور آپ کی جسم مبارک پر اونٹ کی کھال پہنی ہوئی تھی، اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو اس حال میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ اللہ تجھے اور بھی صبر عطا کرے۔ فرمایا بیٹی، تیرے دکھوں کو دیکھ کر تیرا باپ کا دل ضرور چوٹ پڑتی ہے، مگر ہم نے یہ سب کچھ خود ہی اختیار کیا ہے کہ دنیا کے بدلے میں ہم نے آخرت کو پسند کیا ہے، اس لیے افلاس و غربت کے صدمے تو اٹھانے ہی پڑیں گے۔ تو ایک دن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اترا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹی کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ عرض کی ابا جان اور تو کوئی ایسی بات نہیں، البتہ 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، بس یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی تیرا باپ بھی 3 دن سے فاقے سے ہے، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا دامن داغدار نہ ہونے دینا، تیرا باپ سارے رسولوں کا سردار ہے، تیرا شوہر دنیا اور آخرت کے مردوں کا سردار ہے اور تو دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹی فقر ہم نے خود اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استغنا عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدہ والد گرامی کی یہ گفتگو سن کر مطمئن ہو گئیں، چہرے سے نکاہت اتر گئی، پریشانی کے آثار ختم ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ 223 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دن انصار و مہاجرین کی خواتین ایک جگہ جمع ہوئیں، ان کا اجتماع ہوا۔ تو جب اجتماع ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری اس محفل کے اندر یا ہمارے اس اجتماع کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ چند عورتیں اکٹھی ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں اور آپ کو مجلس میں جانے کے لیے کہا تو آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا حضور آپ فاطمہ سے کہیں کہ ہم نے محفل کا اہتمام کیا ہے، وہاں ساری عورتیں جمع ہیں، تو اگر فاطمہ بھی ہمارے درمیان ہوگی تو اس سے ہمارا جو اجتماع ہے، جو محفل اس کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ تم تشریف لے جاؤ، چلی جاؤ، دعوت کو نہیں ٹھکراتے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پریشان ہوگی، عرض کی ابا جان کہ میرے پہننے کے لیے کوئی ایسا مناسب سوٹ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں کہ جن کو پہن کر میں وہاں اس اجتماع میں جاؤں۔ تو وہاں ہر طرح کی عورتیں ہوں گی، ان ہر طرح کے نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، اگر مجھے وہ ان سادگی کے اندر دیکھیں گی جس سادگی میں رہتی ہوں تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں کریں گی، وہ آپ کی باتیں کریں گی یا علی کے خلاف باتیں کریں گی، اس لیے میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے گئی۔ جب آپ تشریف لے کر گئیں تو عورتوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں، بڑی محبت اور بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر جتنی دیر ہوا آپ وہاں تشریف فرما رہیں، اور بعد میں جب واپس آ گئیں تو اپنے کمرے میں تشریف لے گئیں اور پریشان تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کی ابا جان وہاں ایسی ایسی عورتیں تھیں، فلاں عورتیں تھیں، انہوں نے ایک سے ایک بڑھ کر انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو مجھے یہی بات ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو ہے اس نے کیا پہنا ہوا ہے یا اس کے جو کپڑے کیسے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اجتماع میں سے کسی خواتین کو بلاؤ اور بلا کر وہاں کے احوال پوچھو۔ تو جب ایک عورت کو وہاں سے بلایا گیا، اس سے پوچھا بتاؤ کہ محفل میں کیا ہوا، کیسی تھی؟ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جیسے ہی فاطمہ ہمارے اس اجتماع میں داخل ہوتی ہیں تو ہر عورت حیران رہ گئی کہ ان کے جسم پر اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت جوڑا تھا کہ ہر کوئی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جوڑا تو اعلیٰ، بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔
ہم نے ایسا جوڑا کبھی نہیں دیکھا، ایسی خوشبوئیں ہم نے کبھی نہیں دیکھیں۔ جب یہ واقعات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سنے تو عرض کی ابا جان وہ اعلیٰ قسم کا لباس مجھے محسوس کیوں نہیں ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، جب تم ان کے درمیان تم نے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس جو تھا وہ تمہارے جسم پر پہنا دیا۔ اس جنتی لباس کو دیکھ کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں کہ ایسا جوڑا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسی خوشبو تو ہم نے سونگی نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی شان دیکھیں کہ اگر ایک دعوت پر جانا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت سے بہترین قسم کا جوڑا بیچ دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ جو ہے شواہد النبوت صفحہ 105 پر موجود ہے۔ اور اسی سے ملی جلی ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودن کی شادی تھی اور وہ بڑے مالدار گھر سے تھی۔ تو مدینہ طیبہ کی چند یہودی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں شادی ہے، تو ہم چاہتی ہیں کہ اگر ہماری شادی کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہو جائے تو اس سے بڑی ہمیں خوشی ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، میری بیٹی فاطمہ اس دن آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ فلاں عورتیں جو تھیں وہ تمہیں شادی کی دعوت دے کر گئی ہیں تو فلاں دن ان کے ہاں چلی جانا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پریشانی کے عالم میں سوچ میں پڑ گئی کہ شادی پر تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے جوڑے پہنے جاتے ہیں، اور پھر شادی بھی یہودیوں کی بچی کی ہے کہ جب میں جاؤں گی مجھے دیکھ کر، یہ میری سادگی کو دیکھ کر وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے کہ جس نے کپڑے جو پہنے ہوئے اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا بیٹی بات کیا ہے؟ عرض کی ابا جان میرے پاس تو ایسے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ جو میں وہاں پہن کر جاؤں، وہ یہودی ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، لیکن جب وہ مجھے دیکھیں گے، میرے ان کپڑوں کو دیکھیں گے جن پر پیوند لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی توہین کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی بھی میرے پاس جبریل اسلام حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی شہزادی سے فرمائیں کہ وہ شادی میں جانے کی تیاری کرے، اور آپ کی شہزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اعلیٰ قسم کا جوڑا بھیجا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب وہ جوڑا پہن کر جیسے ہی اس شادی کے اندر گئیں تو یہودیوں کی عورتیں حیران رہ گئیں کہ اتنا اعلیٰ قسم کا جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، ایسی خوشبوئیں آپ کے جسم سے آ رہی ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فدا ہو رہا ہے، عورتوں آپ پر جپٹ گئیں، آپ سے ملنے لگیں، اور آپ کے کوئی لباس کو دیکھتی ہے، کوئی چہرے کو دیکھتی ہے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کا استقبال کیا، اور آپ کے جوڑے کو دیکھ کر بار بار یہی بات کہتی ہیں کہ اتنا اعلیٰ قسم کا جوڑا کہاں سے آیا ہے، تو یہ جوڑا دنیا کا نہیں لگتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے ایسا عظیم و شان جوڑا بھیجا کہ یہودیوں کی عورتیں بھی حیران ہو گئیں کہ ایسا عظیم جوڑا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ 246 پر موجود ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنی ساری زندگی سادگی کے اندر، تقوی و پرہیزگاری کے اندر، صبر و رضا کے اندر، ساری رات عبادت کے اندر
آپ نے گزار دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے ساری زندگی میں کبھی حضرت مولا علی کو کوئی شکایت نہیں کی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں مانگی، اور ساری زندگی آپ نے صبر و رضا پر اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شہزادی سے اتنی محبت ہے کہ آپ شادی کے بعد بھی روزانہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو اتنی عزت جو عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں میری بیٹی فاطمہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ تمام اہل معاشر سے فرمائے گا، اے اہل معاشر تمام اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 70,000 جنتی حوروں کے درمیان آپ گزر جائیں گی، جیسے بجلی گزرتی ہے کہ تیزی کے ساتھ آپ گزر جائیں گی، کہ یہ مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد فرمائے گا جب پورا میدان معاشر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، نظریں جھکی ہوئی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ رب العزت نے پھر بہترین اولاد سے نوازا، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ نے جب رخصتی کی تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو بہترین اولاد عطا فرما، ان کو کثیر اولاد عطا فرما، اور ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر۔ تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آپ نے آپ کی جو اولاد تھی سب سے پہلے 15 ماہ رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور خوشی کے اندر آپ جھوم گئے اور اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن کو سینے سے لگایا، آپ کے کان میں اذان کہی، آپ کو اپنی لعاب دہن کی گٹھی دی۔ تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا کہ ادھر نماز ظہر سے کچھ دیر پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت سیدنا امام حسن کو جنم دیا۔ تھوڑی دیر گزری جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کی دائی حیران ہو گئی اور دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ فاطمہ نے تو عجیب کام کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اب وہ مصلی پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمان لگے کہ کیا تو نے میری بیٹی فاطمہ کو عام عورتوں کی طرح سمجھا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی حوروں میں سے حور ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ ہر قسم کی نجاست گندگی کو دور فرما دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، بیٹے کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد وضو فرما کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، نماز کو ادا فرماتی ہیں۔ تو سب سے بڑے جو آپ کے صاحبزادے تھے وہ حضرت سیدنا امام حسن تھے، ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین، اور تیسرے نمبر پر جو آپ کے صاحبزادے وہ حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔
آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کے 3 شہزادے تھے اور 3 ہی شہزادیاں تھیں۔ تو بڑی شہزادی کا نام زینب تھا اور اس سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسری صاحبزادی کا نام حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت سیدہ رقیہ جو ہیں یہ نابالغی کے عالم میں ہی فوت ہو گئیں، چھوٹی عمر تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا چھوٹی عمر میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادی ہیں تو ان میں حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام محسن جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور 3 ہی آپ کی شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ کلثوم۔ اور یہ نام جو حضرت سیدہ پاک نے اپنی بیٹیوں کے رکھے ہیں، یہ اپنی بڑی بہنوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک کو اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی کہ ان کی یاد کو تازہ کرنے کی، چونکہ وہ دین و دنیا سے پردہ کر گئی تھی آپ کی شادی سے پہلے ہی، تو حضرت سیدہ پاک کو جو شہزادیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، آپ نے اپنی بڑی شہزادی کا نام اپنی بڑی بہن سیدہ زینب کے نام پر رکھا۔ آپ نے اس سے چھوٹی شہزادی کا نام اپنی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر رکھا، اور اپنی تیسری شہزادی کا نام اپنی بہن سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر رکھا۔ تو یہ 3 شہزادیاں تھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، 3 آپ کے شہزادے تھے، 3 ہی شہزادیاں تھیں، ایک شہزادہ حضرت سیدنا امام محسن اور ایک شہزادہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو اب آپ کی باقی جو اولاد تھی ان میں 2 صاحبزادے تھے، شہزادے تھے، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، اور 2 آپ کی شہزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت سیدہ پاک کی اولاد تھی جو آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، اور آپ کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور جب حضرت سیدہ پاک کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ نے پھر جو ہے آگے شادی کروائی، اور پھر بعد میں بہت ساری آپ کی شادیاں ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت سیدہ پاک جب تشریف لے کر آئیں تو نبی کریم سے فرمایا کہ فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب قریب ہوئیں تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ اس بات کو سن کر آپ پریشان ہو گئی، رونے لگیں۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو حوصلہ دیتے پھر آپ کو اشارہ کیا اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تمام جہان کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور میرے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میری بیٹی تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ سنا تو آپ خوش ہو گئی، مسکرانے لگیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمہیں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے تو رو رہی تھی بعد میں تو مسکرا رہی تھی؟ عرض کی اماں جان جب پہلے مجھے ابا جان نے اپنے قریب بلایا تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس وقت میں پریشان ہو گئی، رونے لگی ابا جان کی جدائی میں۔ پھر آپ نے اشارہ کر کے میرے کان میں ایک بات کی، فرمایا میری بیٹی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور پھر میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے میری بیٹی تو آ کے مجھے ملے گی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اس بات کو سن کر میں خوش ہو گئی، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی غمگین رہتی تھیں۔ جب حضور کی یاد آتی تو زار و قطار رونا شروع کر دیتی تھی۔ حضور کی محبت میں آپ روتی رہتی تھی۔ اور اسی طرح جب 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو پھر وہ گھڑیاں آ گئیں، وہ وقت آ گیا جب آپ کا وصال تھا۔ تو ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت سیدہ ام سلمہ سے عرض کی کہ اماں جان آپ مجھے غسل کروا دیں۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو غسل کروایا، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ اب میرا جانے کا وقت قریب ہے، غسل میں نے کر لیا ہے، اب غسل کے لیے دوبارہ میرے جسم کو نہ کھولا جائے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب 3 رمضان مبارک کا دن ہوتا ہے اس دن آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کسی کے انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان میں آپ کی جدائی میں مجھے کبھی چین نہیں آتا، ہر وقت جب مجھے یاد آتے ہیں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں کہ بڑی دنوں کے بعد میں نے آپ کی زیارت کی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اب تم ہم سے ملنے والی ہو اور میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو جب یہ آپ کی آنکھ کھلی تو یہ خواب آپ نے، جب آپ کو خواب یاد آیا تو مسکرانے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے مسکرا رہی ہو؟ تو آپ نے وہ خواب سارا بیان کیا کہ پیارے علی ایسے ایسے مجھے خواب آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ شاید اب میں اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہوں۔ اور جب وہ وقت قریب آیا تو آپ نے علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کو بلایا، اپنے بیٹوں کے بارے میں وصیتیں کی کہ ان کا خیال رکھنا، یہ ابھی چھوٹی ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، خاص توجہ سے ان کی تربیت کرنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سیدہ پاک کی محبت میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو فکر نہ کر، میں اپنے ان بچوں کی اچھی اور اعلیٰ قسم کی تربیت کروں گا۔ اور پھر 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا اور ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کہ فاطمہ کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور آئے فاطمہ کی روح ملک الموت قبض کرے تو یہ فاطمہ کو اس سے حیا آتی ہے، یا اللہ میری روح اپنے دست قدرت سے نکال۔ تو اس طریقے کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا جنازہ تیار کیا گیا تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کا جنازہ جو ہے علی مرتضیٰ شیر خدا آپ نے پڑھایا، اور امام طبری نے اپنی تاریخ اور ذخائر عقبہ کے اندر اور بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ لایا گیا، رکھا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے آپ کو کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی تم فاطمہ کے شوہر ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے کہ تم جنازہ فاطمہ کا پڑھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی اے امیر المومنین آپ کو اس مصلی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے، تو آپ کی موجودگی میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے جنازہ آپ پڑھائیں گی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ خود
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور پھر آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ مختصر جی سی سیرت تھی، جس کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور خوش نصیب وہ ماں ہیں کہ جن کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار اور جن کے شوہر تمام جنتی مردوں کے سردار۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی سرداری ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ دنیا میں بسر کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں اسی مقام پر ہوگی جہاں میں موجود ہوں گا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کی مختصر یہ چند پہلو تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔